فیصل وارڈا کا فیصلہ آ گیا۔ کپتان کا اہم کھلاڑی میدان سے آؤٹ۔ دوہری شہریت کے حوالے سے جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن۔ فیصل وارڈا کو تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما سینٹ کی نشست سے بھی محروم ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کپتان کا اہم کھلاڑی سیاسی اکھاڑے سے باہر۔ دوہری شہریت کے معاملے پر جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ آئین کے آرٹیکل 62 کے شق 1F کے تحت پی ٹی آئی رہنما کو تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل وارڈا کی نااہلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جو 27 صفحات پر مشتمل ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق فیصل وارڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کروایا، جبکہ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کب امریکی شہریت چھوڑی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت فیصل وارڈا اہل شخص نہیں تھے۔ آخری سماعت کے وقت فیصل وارڈا کو امریکی شہریت چھوڑنے کی کاپی دکھائی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فیصل وارڈا کو امریکی شہریت چھوڑنے کی پیش کی گئی کاپی کو مسترد کیا گیا۔ فیصل وارڈا کا غلط بیان حلفی آئین کے آرٹیکل 62 1F کے زمرے میں آتا ہے۔ فیصل وارڈا کی جانب سے نادرا کا جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا نے رکن قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا۔ عوامی عہدہ رکھنے کے دوران حاصل مالی مراد، تنخواہیں، TADA، رہائشی اخراجات اور دوسری دیگر مراد واپس جمع کرائیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وارڈا تمام مالی مراد 2 ماہ کے اندر سیکریٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کو بطور سینیٹر ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ 10 مارچ 2021 کو بطور سینیٹر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں فیصل وارڈا نااہلی کا فیصلہ کوئی بڑی بات نہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا پہلے ہی سے پتہ ہوتا ہے، چھوٹے موٹے چوہے دوڑیں گے تو شور تو مچے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دوہری شہریت کیس میں فیصل وارڈا کو نااہل قرار دینے کے فیصلے پر تبصرہ کرنے کے لیے ٹویٹر پر بیان داغ دیا۔ کہا پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی، مبارک ہو ٹیم پیپلز پارٹی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور کھلاڑی کو ریلیف مل گیا۔ عدالت نے خیبر پختونخوا سے شاہ محمد کی نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے 11 فروری کو جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر شاہ محمد کی نااہلی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوران بنوں کی تحصیل بکاخیل میں امن و امان کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے شاہ محمد اور مامون الرشید کو 1 فروری کو نااہل کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل نے کہا ہے کہ 3 سال سے زائد عدالتوں کے چکر لگاتے رہے۔ فیصل وارڈا حکومتی مالا کا پہلا دانہ ہے جو بکھر گیا۔ خالی ہونے والی سیٹ کی سینٹ کی یہ سیٹ پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ خوف زدہ ہوئی نہ پریشان، حجاب ہمارا حق ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے والی بہادر لڑکی مسکان کہتی ہیں کہ اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے کالج گئی تو واقعہ پیش آیا۔ I was not worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college, and they were not allowing me to go inside, just because I was carrying the burqa. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کسی کو بنیادی حق دینے سے انکار اور حجاب پہننے پر خوف زدہ کرنا ظلم ہے۔ اپنے ٹویٹر بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مسلم لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے یہ مسلمانوں کے خلاف بھارتی ریاستی منصوبہ ہے۔ بھارتی انتہا پسندی اپنی نئی حدوں کو پہنچنے لگی۔ بھارتی ریاستوں میں باحجاب مسلمان طالبات کے لیے تعلیم کا حصول ناممکن ہونے لگا۔ کرناٹک میں ایک بہادر طالبہ ہندو انتہا پسندوں کے خلاف عزم و ہمت اور ثابت قدمی کی مثال بن کر سامنے آ گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ملک دشمن کے تمام عزائم ناکام بنائیں گے۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کو دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے۔
شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد عرفان عرف ابو دردہ مارا گیا۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ عرفان عرف عرب ابو دردہ فورسز پر حملے، اغوا اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن پر پھر برس پڑے، بولے ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے، ڈاکوؤں کا ٹولہ جو کرنا ہے کر لو، زرداری چیک بک لے کر سیاستدان خریدتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے درست اردو نہ بولنے پر تنزیہ بار کیے۔ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے۔ جا کے دیکھیں تو صحیح بچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ 30 سال سے، اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ جس ملک کے اندر بڑے بڑے چوروں کو انصاف کا نظام ان کو سزا ہی نہ دے، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے، اس ملک کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ لانگ مارچ بھی ہوگا اور اس حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار، بولے وزیراعظم کو نااہل کرنے اور عدم اعتماد کے لیے مہم چلائیں گے۔ ہم نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے، پیپلز پارٹی کا منشور گھر گھر پہنچائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے۔ اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ کچھ ہمارے دوستوں جو پہلے عدم اعتماد کو نہیں مانتے تھے، اب وہ بھی مان رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اور دوست ہمارا آپ کا یہ مطالبہ مانیں گے۔ ہم اپنا مہم چلائیں گے، عدم اعتماد کے حق میں مہم چلائیں گے، عمران کو ہٹانے کے لیے ہم مہم چلائیں گے، اور اسلام آباد پہنچتے ہوئے پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ عمران خان عوام میں اعتماد کھو چکے، اب قومی اسمبلی میں کھو دیں گے۔ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ پنجاب میں PTI کے ٹکٹ پر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ مفتاح اسماعیل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عوام اب عمران خان کو نہیں چاہ رہی، عوام نہیں چاہ رہی کہ مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو۔ MQM، GDA، قاف لیگ مہنگائی میں عوام کے پاس جا سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کی حلیف جماعت MQM نے ہماری تجاویز سے انکار نہیں کیا، ہم سے 20 سے 22 لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے آئندہ 50 روز سیاست کے لیے اہم قرار دے دیے، بولے اپوزیشن 23 مارچ کو بھی آتی دکھائی نہیں دیتی۔ فضل الرحمان کی سیاست مختلف ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مختلف ہے، اب یہ ہمارے اتحادیوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال اور PTI رہنما احمد جواد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس دوران موجودہ سیاسی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیگی رہنما نے احمد جواد کو نون لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اپنے ٹویٹر بیان میں احمد جواد کا کہنا تھا کہ احسن اقبال کے ساتھ 2 بار برلن میں جرمن تھنک ٹینک کے سیمینار سے خطاب کیا۔ دونوں بار مخالف جماعت کا ہونے کے باوجود احسن اقبال کے تدبر اور علم و فراست سے متاثر ہوا۔ چین کے ایوانوں میں انہیں مسٹر سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سی پیک میں ان کی خدمات کو سب سے زیادہ سراہا جاتا ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پہلی بار سنجیدگی سے عدم اعتماد کا سوچ رہے ہیں، آئندہ چند دنوں میں فیصلہ ہوگا، پہلے دھاوا کہاں بولنا ہے، عوام عمران خان سے عاجز آ چکے۔ وزیر مملکت اطلاعات فرق حبیب نے کہا نون لیگ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق اسکروٹنی کمیٹی کو فعال نہیں کیا گیا، پیپلز پارٹی کے 12 اکاؤنٹس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے احتساب اور الیکشن کمیشن سے بھاگیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران صاحب نے آج خطرناک بننے کی ناکام کوشش کی ہے، تقریر سے لگتا ہے ان کے گھبرانے کے دن آ گئے۔ وزیراعظم عمران خان کی تقریر پر رد عمل میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شہباز شریف ہی اب تقریریں سننا پڑیں گی۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मुआलिज कराची से लाहौर पहुंचे। तबीयत नासाजी के बाद आसिफ जरदारी ने लाहौर में तमाम मसरूफियात तर्क कर दी, जबकि डॉक्टर्स ने साबिक सदर को आराम का मशवरा दिया है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वार्ड नंबर 2 से नून लीग के मलिक ताहिर अयूब 4913 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखें, रावलपिंडी कंट्रोल बोर्ड वार्ड 3 के जिमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलिक ताहिर अयूब 330 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की है। रिटर्निंग अफीसर कंट्रोल बोर्ड एग्जीक्यूटिव अफीसर इमरान गुलजार ने गैर हतमा गैर सरकारी नताइज का ऐलान करते हुए मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलिक ताहिर अयूब को 4913 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार जैनुल आबदीन एजाज 4583 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। पुलिस स्टेशन की तादाद बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को जवाबात जमा करवाने के लिए आखिरी बार वक्त दे दिया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक नया मोड़ आ गया। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल करने के इल्जाम से साफ मुकर गया। सवालनामे के जवाब में कहा कि मैं और वालिदैन बेगुनाह हैं। मुद्दई शौकत मुकद्दम बासर शख्स है, इसलिए पुलिस के साथ मिलकर गलत तरीके से केस में मुलव्वस किया। मरकजी मुलजिम ने अपने दिफा में भी शवाहिद अदालत के सामने पेश करने की इस्तदा कर दी। वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन ने 5G नीलामी के लिए एडवाइजरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में एडवाइजरी कमेटी 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का कहना है कि कमेटी आलमी मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में दस्तियाब और इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रम का जायजा लेगी। 5G सर्विस शुरू करने के लिए स्ट्रेटजी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए इस्लाहात और मराहत का मुआयना करके प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। ICC ने वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग के मुताबिक बल्लेबाजों में कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर ही मौजूद। फखर जमान एक तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।